حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں برکت دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نبی اسلام کے پاس کوئی صحابی آتے اور وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے رزق کی تنگی ہے، تو نبی اسلام نے مشورہ دیتے کہ تم نکاح کر لو، شادی کر لو، اس لیے کہ نکاح کے بعد بیوی گھر آتی ہے، اپنا رزق لے کے آتی ہے تو بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ شادی سے رزق گھٹتا نہیں ہے بلکہ رزق اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا تو نبی اسلام ارشاد فرماتے کہ تم عمرہ کرو، حج کرو۔ حج اور عمرہ کرنے سے اللہ مال میں برکت دے دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا دار لوگ جو سوچتے ہیں نا وہ جی 6 لاکھ کا حج ہوتا ہے، 7 لاکھ کا، تو 3 بندے کیسے جائیں؟ بھائی اگر 20 لاکھ لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 کروڑوں واپس دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک مرتبہ حج کر چکے ہیں یہ لوگ بار بار کیوں حج پہ جاتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ اپنی بجائے کسی اور بندے کو بھیجیں، غریب کو بھیج دیں۔ تو بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ خود تو ایک مرتبہ حج کیا، پھر باقی ایام میں اپنی بجائے کسی اپنے مسکین ساتھی کو حج کے لیے بھیج دیا۔ اور بعض بزرگوں نے خود کثرت سے حج کیے ہیں۔ وہ کثرت سے حج کرنے میں کئی نکات تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے دل کی بیٹری چارج بھی کروانی پڑتی ہے۔ آج سیل فون کا زمانہ ہے، آپ روزانہ اپنے فون کو چارج کرتے ہیں۔ بھئی ایک دفعہ چارج کر لے ختم، اور جی نہیں روز چارج کرنا پڑتا ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ مخلوق میں اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بیت اللہ جائیں اور وہاں کے چارجر سے ہمارے دل کی کیفیات ریچارج ہو جائیں اور واپس لوٹ کے ہم پھر دین کا کام کرنے والے بن جائیں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج کے لیے بار بار بلاتے ہیں۔ یہ کاملین اور یا کرام ہوتے ہیں، اللہ ان کو بار بار موقع اس لیے دیتے ہیں کہ یہ آ کر بنا عرفات میں امت کے لیے دعائیں کریں گے، اور میں اس کو بہانہ بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر خصوصی رحمتیں بھیج دوں گا۔